اور اس حالت میں حضرت یہ جو ہم لوگ دو چار آدمی اپنے کمرے میں بیٹھ کر جذبہ جہاد کے تحت نکلتے ہیں اور بندوق اٹھاتے ہیں، یہ تو آپ سوچ ہے نا، یہ تو ایک جذبہ ہے، آپ کو آ گیا جذبہ. اب یہ چیز تو تدبیر اور تدبر مانگتی ہے کہ پھر اس کا انجام کیا ہوگا. شریعت میں تو پہلے انجام پہ نظر رکھنی ہوگی، پھر کام شروع کرو. تدبیر اور تدبر دونوں کا مادہ دال بیرے ہے. النظر علی دبر الامور، معاملات کے انجام پہ نظر رکھنا. ہمارے دل میں خواہش آئی، جذبہ آیا اور شروع کر دیا. اب اگر آپ بندوق اٹھاتے ہیں، حملے کرتے ہیں، مسجدوں کو اڑاتے ہیں، نمازیوں پہ حملے کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ یہ کیا پیغام دے گا دنیا کو کہ پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہے. اب پتہ نہیں الیکشن بھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے. پھر جب آپ پیغام یہ دیں گے کہ پاکستان میں استحکام نہیں ہے تو پھر آپ کی سرمایہ کاری کے لیے کون آئے گا؟ پیسہ کون یہاں لگائے گا؟ اپنے ملک کے جو باہر لوگ رہتے ہیں ان کی ترسیلات رک جائیں گی. یہ ساری چیزیں ملک کی معیشت کو تباہ کرنا، اس کے امن کو تباہ کرنا، یہ سارے چیلنجز ہیں. اور یہ تب ہوتی ہے جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے. ہم نے 75 سال گزارے اور ہم نے جو لا الہ الا اللہ سے وفاداری کا مظاہرہ کیا ہے، آج اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. اللہ تعالیٰ نے اس آبادی کی مثال دی ہے کہ جہاں امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا، پرسکون زندگی تھی اور معیشت ہر طرف سے کھچ کھچ کے آ رہی تھی. لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، کفران نعمت کیا، تو پھر اللہ نے بھوک اور بدامنی کا مزہ چکھا دیا. جو علامت ہے بظاہر اللہ کی ناراضگی کا، اسی کام کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر انسان کے خون کو اور مومن کے خون کو حلال سمجھنا اور حلال سمجھ کر انسانیت کا قتل کرنا، یہ کس زمرے میں آئے گا؟ پھر یہ کہاں مومن رہ جاتا ہے؟ پھر سب سے زیادہ حرام چیز تو انسان کا خون ہے. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا أليما. آپ بتائیں، اتنا ناراض اللہ اس کسی بات سے نہیں ہو. لزوال الدنیا اہون عند اللہ من قتل رجل مسلم من دم مؤمن. ایک مؤمن کے خون کے مقابلے میں اگر پوری دنیا تباہ ہو جائے، پوری دنیا کی تباہی اللہ کے لیے آسان ہے. ایک آدمی کا خون بہانا جو ہے وہ اللہ پر بہت بھاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن کا خون کعبے کے انہدام سے زیادہ اللہ پر بھاری ہے. اور ہم کیسے آسانی کے ساتھ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، فخر کرتے ہیں، ذمہ داری قبول کرتے ہیں. ان حالات میں اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اس کے امن کے لیے ایک کردار ادا کرنا ہوگا. جمعیت علماء ایک ذمہ دار جماعت ہے اس وقت ملک کی، اور ہم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اب آگے بڑھنا ہے. اس وقت صفوں میں وحدت کی ضرورت ہے.